بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کی میزبان مشال بلوچ۔ ناظرین، ہم بات کریں گے بلوچستان کی۔ دیکھیں، بلوچستان جو ہے وہ کئی دہائیوں سے جو ہے اس صوبے کو جو ہے کئی مختلف چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے۔ دیکھیں، جب بلوچستان کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کے امن کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کی سیکیورٹی کی بات ہوتی ہے، بلوچستان میں استحکام کی بات ہوتی ہے، بلوچستان کی ترقی ہو گئی، بلوچستان میں سرمایہ کاری ہو گئی، سی پیک ہو گیا، گوادر ہو گیا، مینس کہنے کا ہے کہ جب بھی استحکام کی بات ہوتی ہے تو وہیں پہ جو ہے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جو ہے کئی مسائل جو ہیں، دہشت گردی کے جو مسائل ہیں وہ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے چاگی جیسے علاقے، دالبندین جیسے علاقے جو ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں علاقے جو ہیں وہ جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے بہت اہم جانے جاتے ہیں اور بین الاقوامی قومی سطح پر جو ہے عالمی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ایک طرف دیکھیں، ہم بات کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کیا اقدامات کر رہی ہیں اور ان دہشت گردی کے جو پیچھے کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں، آخر کیا وجوہات ہیں، اور ان دہشت گردی کے پیچھے جو عام شہری ہوگا یا دہشت گردی جو پھیلائی جا رہی ہے اس کا سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ کس کو ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے بات کی سیکیورٹی فورسز کی اقدامات کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلوچستان کی سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ 24 آورز الرٹ ہے عوام کے تحفظ کے لیے، عوام کے لیے، دہشت گردی کو روکنے کے لیے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملکی مطلب ریاستی ہو گئی یا پھر سیکیورٹی فورسز ہو گئی، ان کی کیا حکمت عملی ہے اور مزید جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے کس طریقے سے عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو، خطے کی صورتحال کو کس طریقے سے جو ہے دیکھا جا رہا ہے۔ ہم حقائق کی روشنی میں ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اور اپنے سوالات کا جو جواب ہے وہ اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین، آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ مروہ بلوچ۔ انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم مروہ۔ سب سے وعلیکم پہلے تو آپ السلام۔ کو یہ بات کہنا چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مروہ، جس طریقے سے دیکھیں کہ دالبندین جیسے علاقے ہو گئے، چاگی جیسے علاقے، جو موجودہ حالات اندر چل رہے ہیں اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ قوم کو آگاہ کریں کہ جو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے اقدامات ہو رہے ہیں، ان اقدامات سے جو ہے جو دشمن عناصر ہیں ان کے اوپر جو ہے ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیے، ڈالبندین میں تو بالکل ہی فتنہ ہندوستان زمین بوس ہو چکا ہے، بلکہ میں اپنی بلوچستان کی عوام کو بالکل بتانا چاہتی ہوں، بین الاقوامی سطح کے ان تمام اداروں کو میں بتانا چاہتی ہوں آج کہ جب میں حالیہ ہی دنوں میں جب میں نے نوشکی سفر کیا تو میں نوشکی سے ڈالبندین بھی میں نے سفر کیا، تو میں نے وہاں دیکھا کہ ہر شاہراہ پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے وہ نوجوان بالکل باوردی آن ڈیوٹی کھڑے ہیں بلوچ عوام کی خدمت کے لیے، بلوچ عوام کو اس فتنہ ہندوستان سے بچانے کے لیے۔ اور جب میں ڈالبندین پہنچی تو دیکھیں، اسپیشلی ڈالبندین کی بالکل بیٹیوں نے مجھ سے یہ خود کہا کہ آپ ہماری اس پیغام کو دنیا کو دینے کی کوشش کریں کہ جتنی بھی ڈالبندین کی بیٹیاں ہیں وہ اس وقت افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں، بالکل نو ڈاؤٹ، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑی ہیں، وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کر رہی ہیں۔ صحیح بات دیکھیے، ہے۔ ڈالبندین ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے تمام عوام محب وطن ہیں، جہاں کے تمام باشندے اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے، بلکہ ڈالبندین کی بیٹیاں تو تعلیم حاصل کرنے میں بالکل مصروف ہو چکی ہیں۔ ڈالبندین کے بچے آج اسکول جا رہے ہیں، ڈالبندین کے بچے بالکل آج مدارس جا رہے ہیں، ڈالبندین کے آج وہ والدین، آج وہ بھائی، آج وہ باپ اپنے کاروبار، اپنے روزگار، اپنے جابس میں بالکل ہی مصروف ہو چکے ہیں۔ صحیح یعنی بات فتنہ ہے۔ ہندوستان مکمل طور پر ڈالبندین میں زمین بوس ہو چکا ہے۔ دیکھیے، فتنہ ہندوستان تو بڑی بڑی سڑکوں پر بڑی بڑی بھڑکے بھی مارتا تھا کہ شاید ڈالبندین میں ہم عوام کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، ڈالبندین میں ہم نام نہاد دھرنے دیں گے، ڈالبندین میں ہم اپنے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو ایکٹیو کر کے ڈالبندین کی عوام کو نقصان پہنچائیں گے، یا ڈالبندین کی عوام کو کسی بھی طرح سے اپنی دہشت گردی، اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے۔ لیکن آج ڈالبندین کی عوام خود کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے۔ تو میں بالکل سمجھتی ہوں فتنہ ہندوستان کے جو تمام ٹاؤٹس تھے ان کا بیانیہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے، بالکل دفن ہو چکا ہے، کیونکہ جو ڈالبندین کی اصل بیٹیاں ہیں، جو ڈالبندین کے اصل باشندے ہیں، اب وہ خود اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے بہترین مستقبل کو دیکھ رہے ہیں، اپنے تعلیمی اداروں کی طرف متوجہ ہو چکے ہیں، جبکہ فتنہ ہندوستان کے تمام دہشت گردانہ گروہوں کو میں سمجھتی ہوں اب ان کا وقت بالکل اقتدام کو آ چکا ہے۔ بالکل مروہ، یہ بتائیے گا کہ بعض حلقوں کی جانب سے جو ہے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ BYC جو ہے منفی سرگرمیوں میں اور متنازع معاملات میں جو ہے اپنا ایک اہم کردار ادا کرے۔ مینس کہنے کا یہ ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ BYC جو ہے وہ دہشت گردوں کو بھرتی کرنے کے عمل میں ملوث ہے؟ آپ کو کیا دیکھیے، لگتا ہے؟ BYC تو ایک دہشت گردی کی نرسری ہے۔
بی وائی سی نہیں، بلوچستان میں معصوم نوجوانوں کو، جو بی وائی سی کی چند 10 to 5 خواتین ہیں، اس سے زیادہ تو میں سمجھتی ہوں اب ان کی تعداد ہی نہیں ہے، اسپیشلی جو ان کی گلزادی خاتون تھی، انہوں نے بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹریپ کرنا، بلوچستان کے نوجوانوں کو تعلیمی اداروں سے دور کرنا، اپنے دھرنوں میں استعمال کرنا، پھر ان کی اس طرح سے ذہن سازی کرنا، ان کو اس طرح سے احساس کمتری اور احساس محرومی میں مبتلا کرنا، اور اس کے بعد انہیں دہشت گردانہ گروہوں کی طرف بھرتی کروانا، دہشت گردانہ گروہوں کی طرف ان کا رجحان کروانا. یعنی بلوچستان کے وہ نوجوان جو آنے والے ہمارے مستقبل تھے، جو بلوچستان کے روشن ستارے تھے، انہیں اسی بی وائی سی کی ہی خواتین نے دہشت گردانہ گروہوں میں بھرتی کروایا. میں روز اول سے کہتی آ رہی ہوں، بلکہ بلوچستان کی میں سمجھتی ہوں تاریخ بھی اس بات کی گواہ ہے کہ فتنہ الہندوستان کی جو یہ چند باجیاں ہیں، جو کہ میں سمجھتی ہوں سستی اداکارہ ہیں، فتنہ الہندوستان کی جو سوشل میڈیا پر آ کر ایک سستی سی شہرت، سستی سی فیم حاصل کرنے والی خواتین ہیں، انہوں نے کافی حد تک بلوچستان کی بیٹیوں کو بھی، بلوچستان کے نوجوانوں کو بھی اپنے ہر دہشت گردی میں، اپنے ہر دہشت گردانہ دھرنے میں، اپنے ہر دہشت گردانہ گروہوں میں، اپنے ہر دہشت گرد کے ہاتھوں استعمال کروانے کی مکمل کوشش کی ہے. بی وائی سی نہیں، میں سمجھتی ہوں بلوچستان میں دہشت گردوں کو پروان چڑھا ہے. آپ دیکھیں یہ ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے کہ ادھر سے بی وائی سی بلوچستان کے اندر کھڑے ہو کر بلوچستانی نوجوانوں کو بھڑکانا، بلوچستانی بیٹیوں کو استعمال کرنا، سوشل میڈیا کے سامنے انہیں بے ہوش کروانا، انہیں گرانا، انہیں دھوپ سردی گرمی میں بٹھانا، ان کی ویڈیوز بنانا، پھر بین الاقوامی سطح پر اپنا ڈنڈورا پیٹنا، اپنے لیے چند ڈالرز کمانا، اپنے بین الاقوامی سطح کے ان دہشت گردوں کو اپنے سہولت کاروں کے سامنے اپنا ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنا کہ ہم آج بھی بلوچستان میں ایکٹیو ہیں، ہم بلوچستان کے باشندوں کو، بلوچستان کی بیٹیوں کو استعمال کر رہے ہیں اپنی دہشت گردی میں. تو اب یہ تو میں سمجھتی ہوں بالکل ختم ہی ہو چکا ہے بلوچستان میں. ان لوگوں نے جتنا بلوچستان کے بہترین مستقبل کے ساتھ کھیلنا تھا یہ کھیل چکے، لیکن اب بلوچستان کی بیٹیوں کو اتنا شعور آ چکا ہے کہ بلوچستان کی بیٹیاں اب ان کے دہشت گردانہ دھرنوں میں، ان کے دہشت گردانہ نعروں میں، ان کے دہشت گردوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بالکل، کیونکہ یہ وہی بی وائی سی کی خواتین ہیں جنہوں نے بلوچستان کے اندر پہلے ہماری معصوم ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتی ہے، ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، پھر دہشت گردانہ گروہوں کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اس کے بعد انہیں خودکش بمبار بنوانے کی مکمل کوشش کرتی ہے. بلکہ بلوچستان کی بیٹیوں نے قوم کے سامنے آ کر واضح الفاظ میں خود یہ کہا تھا کہ یہ بی وائی سی کی خواتین ہے جو کہ ہمیں دہشت گردانہ گروہوں کی طرف متوجہ کرواتی ہیں. بالکل، دیکھیے یہ بات حقیقت ہے کہ اب بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے حق کے لیے بھی اٹھنا جانتے ہیں اور اتنا شعور رکھتے ہیں کہ انہیں صحیح اور غلط کی پہچان ہے. مروہ بلوچ یہ بتائیے گا کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جو ہے حکومت، ہماری جو ریاست ہے، وہ کیا سخت اقدامات جو ہے اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہے، یا پھر جس طریقے سے مطلب اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اقدامات کی اگر میں بات کروں تو نوشتگی ہو، ڈال بندین ہو، مختلف جو بلوچستان کے علاقے ہیں جن میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد، جو کہ میں سمجھتی ہوں سستے کے پالے ہوئے کرائے کے دہشت گرد، جو آ کر رات کی تاریکی میں آ کر بلوچ عوام کے جو شہرائے ہیں وہاں پر گاڑیوں کو جلانا، بسز میں سے اسٹوڈنٹس کو، اساتذہ کو یا مختلف شہر سے آئے ہوئے باشندوں کو NIC کی بیس میں اتارنا، یا مختلف طریقے سے بلوچ عوام کو نقصان پہنچانے کی جس حد تک ان فتنہ الہندوستان کے کرائے کے پالے ہوئے دہشت گردوں نے ایک پروپیگنڈا، ایک ڈرامہ کیا تھا، اب تو وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. کیونکہ بلوچستان کے ہر شاہراہ پر ہمارے سیکیورٹی فورسز کے وہ نوجوان کھڑے ہیں جو ایک طرف سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف سے بلوچ عوام کی خدمت کو بھی سر انجام دے رہے ہیں. بالکل، جہاں تک آپ نے بات کی کہ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف کس طرح کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری سیکیورٹی فورسز کے پاس پروفس ہے، شواہد ہے، گواہ ہیں، چاہے کے ٹاؤٹس بھی سامنے آئیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے شکنجے میں آئیں گے، وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. اور جہاں تک دہشت گردوں کی بات رہی تو دہشت گردوں کا انجام تمام دنیا کو پتہ ہے کہ دہشت گردوں کا انجام ہوتا کس طرح ہے، کس قسم سے وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور کس مہارت کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی فورسز بلوچستان کا خیال رکھتے ہیں. اگر میں کچھ عرصے پہلے کی بھی یہاں پر بات کروں تو بلوچستان کے اندر ان فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے ہمیں چاروں اطراف سے گھیر لیا تھا. بالکل، بلوچستان کو مکمل طور پر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ان فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے کوشش کی تھی. ایک طرف سے نوجوانوں کو ورغلانا، دوسری طرف سے بیٹیوں کو خودکش بمبار بنانا، تو تیسری طرف سے بلوچستان کے ہی عام معصوم نوجوانوں کو، بیٹیوں کو جو محب وطن ہے انہیں قتل کرنا، ہمارے سائل و وسائل کو جلانا، ہمارے اسکولز کو جلانا،
ہمارے مدارس کو جلانا، صحیح بات ہے۔ ہمارے اکیڈمیز، ہمارے کالجز پر آ کر مسلط ہونے کی صحیح بات۔ بالکل کوشش کی ان فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں نے، ان کرائے کے پالے ہوئے دہشت گردوں نے، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہو رہا۔ پچھلے بالکل۔ کئی عرصے سے ہمارے سیکیورٹی فورسز دنوں رات ایک کر کے ان فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کو چن چن کر ان کے جگہوں سے، ان کے بلوں سے نکال رہے ہیں، ان کو ان کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ جو ان کی سہولت کاری کرتے ہیں، جو ان کے ٹاؤٹس ہیں، وہ بھی قانون کے شکنجے میں آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جلد از جلد، بہت جلد انشاءاللہ۔ فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کا نام و نشانی صفحہ ہستی سے بلوچستان کی مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ مروہ بلوچ، ہم بات کرتے ہیں بین الاقوامی سطح پر، جہاں پہ دیکھیں پاکستان ایک وہ واحد ملک ہے جس نے سفارتی کوششیں کر کے ثالثی کا کردار ادا کیا اور پوری دنیا میں جو ہے آج ایک توجہ کا مرکز بنا ہے۔ آپ بتائیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو جو ہے کس حد تک جو ہے کوریج مل رہی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کا جو موقف تھا، پاکستان کی جو بہترین سفارتکاری تھی، یعنی ہماری فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی جو سفارتکاری تھی، جو ان کی اعلیٰ ذہنیت تھی، انہیں تو پوری دنیا دیکھ چکی ہے، پوری دنیا نے سہرایا۔ یہ کوئی میں سمجھتی ہوں عام سی بات ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا یہ کہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر نے کس طرح سے ایران اور امریکہ کا معاہدہ کروایا، کس طرح سے انہیں ایک ہی ٹیبل پر بیٹھنے پر مجبور کیا، کیونکہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی وہ اعلیٰ مہارت تھی۔ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر اس دنیا کے ایک عظیم سپہ سالار ہے، بلکہ آج میں بلوچستان کی بیٹی اپنے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو سلام پیش کرتی ہوں۔ میں انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ آج میں بلوچستان کی بیٹی، بلکہ ہم تمام بلوچستان کی بیٹیاں آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے ایک عظیم سپہ سالار سے نوازا ہوا ہے، جنہیں آج رشین ہو، آج امریکن ہو، آج جرمنی ہو، انفیکٹ انڈیا تک کے بھی آج تمام نیوز ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی اس اعلیٰ کاوش کو سہرا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آج ہمارے فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی کاوشیں گونجی بھی جاری ہے۔ بالکل مروہ بلوچ، بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی معلومات اور خیالات ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی۔ ناظرین دیکھیں، آج کی گفتگو سے جو ہے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کی جو مضبوطی ہوتی ہے، استحکام ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف سیکیورٹی فورسز سے نہیں، یہ بات بجائے کہ سیکیورٹی فورسز کے اقدامات بہت ہیں، لیکن اگر عوام بھی ساتھ ہوگی، عوام کی یکجہتی بھی ساتھ ہوگی، عوام کی جو مثبت سوچ ہے وہ بھی ساتھ ہوگی، تبھی جا کر معاشرے میں جو ایک امن بھی قائم رہے گا اور آگے بھی بڑھے گا۔ میں امید کرتی ہوں کہ بلوچستان جو ہے مزید ترقی کرے گا اور آنے والے وقت میں ہمارے بلوچستان کے نوجوان جو ہیں وہ بلوچستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے مزید جو ہے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے ترقی کا ایک نیا نام روشن کریں گے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے لوں گی اجازت، ملتے ہیں اپنے نئے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔